لکھتے قلم رکھا یہ بتا تجھے یہ سوال کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ میرے اپنے ذہن میں سوال آیا، میں استاد ہوں 20 سال سے کتاب لکھ رہا ہوں، 40 سال علم حاصل کرتا رہا، میرے ذہن میں آج تک سوال نہیں آیا، اور تو بالکل ہی گیا گزرا ہے، تجھے کیسے پتا چلا یہ سوال تیرا نہیں؟ بتا سوال کس نے بھیجا؟ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں سوال میرا نہیں ہے، سوال جو بھیجا وہ حسن عسکری علیہ السلام، اس وقت امام 26 برس کے تھے، اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور سوال کرے، یہ سوال آل محمد ہی سے آ سکتا محمد و آل محمد صلوات بعض مورخین نے لکھا کہ اس نے وہ کتاب اٹھائی ہوئی، کیونکہ پرانے زمانے میں وہ کاغذ جو ہے وہ بہت موٹا ہوتا تھا، قلم لکھتے تھے دوات سے لکھتے تھے، سب اٹھائی اور اس وہ کنویں میں کود گئے، کتاب ضائع ہو گئی، اس کو نکالا، مرنے سے بچایا، کبھی آپ کیوں؟ کہا میں خودکشی کرنا چاہتا تھا کہ ساری میری محنت ایک سوال سے ضائع ہو گئی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں جب سمجھا ہی نہیں ہوں قرآن میں ہے کیا تو کنٹرڈکشن کیسے ثابت کروں؟ سمجھے تو صرف آل محمد ہیں، اسی لیے امت کو آل محمد سمجھا گئے، کبھی نہ کہنا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کافی نہیں، آل کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تمام ہو گیا، نہیں تو میں بہت تفصیل میں جاتا ہوں، یقین مانیے کہ ابھی 2 دن پہلے ہی مسلسل 2.5 مہینے کے سفر کے بعد پہنچا ہوں، اور کل 1 دن بمشکل آرام کا ملا، آج صبح سے نکلا ہوا ہوں اور یہ بھی پہنچا ہوں، جو آپ کی خدمت میں نے مطالب پیش کیے، وقت تمام ہو گیا، مجھے تفصیل سے مسائل پڑھنا ہے۔ عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام کی اگر زندگی دیکھیں گے تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بے انتہا مسائل کو حل کیا، اور انہوں نے 6 سال امامت کا دور، 254 232 میں آپ کی ولادت ہے، 260 ہجرہ میں آپ کی شہادت، 28 برس کے تھے۔ سوچئے ایک جو ہمارے سب سے ینگ ائمہ تھے ان میں سے ایک امام حسن عسکری علیہ، اور آپ نے 12ویں امام کا بھی دفاع کیا، قرآن کا بھی دفاع کیا۔ 2-4 منٹ 12ویں امام پہ بھی، بسم اللہ، جو 11ویں امام کا کنٹریبیوشن ہے، اگر کہیں تو بولوں گا نہیں، سوال محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں قرآن کا بھی دفاع تھا، اور پھر 12ویں امام کا تعارف اور ان کا دفاع، ان کی زندگی بچانا، کیونکہ بنی عباس انہیں شہید کرنا چاہتے تھے، دوسرے ان کے لیے زمینہ ہموار کرنا، اور تیسرے ان کا تعارف کروانا شیعوں میں، تاکہ شیعہ یہ نہ کہیں کہ نہیں 12ویں امام ہیں ہی نہیں، جیسے آج ہمارے بہت سے مسلمان منکر ہو گئے، وہ کہتے ہیں 12ویں امام نہیں ہے، اور کیوں کہتے ہیں زیادہ تر کہ نہیں ہے؟ بنی عباس کی وجہ سے۔ بنی عباس کہتے ہیں کہ جب 400 یا 500 یا 600 افراد پہ مشتمل ایک بٹالین کسی کو تلاش کرنے جائے اور انہیں نہ ملے، اس کا مطلب ہے وہ آدمی نہیں ہے۔ بنی عباس کا پوری حکمت یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 600 افراد تلاش کرنے گئے شیعوں کے 12ویں امام کو، امام مہدی علیہ السلام، کہاں؟ ان کے گھر، جہاں آج حرم امام کا سرداب، اب تو سرداب بہت بڑا وسیع کر دیا، پرانا سرداب جہاں پہ آج صرف زری ہے، بس وہ تھا۔ سرداب میں دیکھنے کے لیے گئے، سب نے گھیر لیا اور ان کو نہیں ملے، اس کا مطلب ہے نہیں ہے، جبکہ فلسفے کا قانون یہ ہے، the logical and philosophical law is if you don't find something, it is a sign that you haven't found it, not that it doesn't exist. سارے نہیں پہنچے ہیں۔ فلسفے کا منطق کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شے تلاش کرنے سے نہ ملے تو یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ ملنے کی دلیل ہے۔ سمجھ گئے سب؟ سادہ سی مثال، میں اپنی انگوٹھی اتاروں اور کسی کو دوں اور یہاں کھو جائے، اس ہال میں تلاش کرتا ہوں، مجھے انگوٹھی نہ ملی، انگوٹھی نہ ملنا انگوٹھی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، انگوٹھی نہ ملنا انگوٹھی نہ ملنے کی دلیل ہے۔ بہت سے لوگ خدا کو ڈھونڈنے چلے تھے، گم ہو گئے، خدا تو کیا ملتا، وہ اپنے آپ سے دور ہو گئے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے انہیں خدا نہیں ملا، نہ یہ کہ خدا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو آپ وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے گئے تھے اتنا بڑا لشکر اور انہیں امام مہدی نہیں ملے، اس کا مطلب ہے امام مہدی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ڈھونڈنا بتا رہا ہے کہ کوئی ہے، سارا نہیں ہے میرے پاس، آپ پہنچ گئے۔ یہ ڈھونڈنے گئے کیوں تھے؟ ڈھونڈنا
بتا رہا کہ کوئی ہے. اب بتا دیتا ہوں میں آپ کو کیونکہ مسائل میں اس کی طرف واپس نہیں آ سکوں گا. ڈھونڈنے کیوں گئے؟ معتمد عباسی نے پوچھا سب کچھ ہو گیا، جنازہ ہو گیا کیا؟ 11ویں امام کا. کہاں ہو گیا. جاسوس سب کے سب سپائز گئے ہوئے تھے، انہوں نے جواسیس بٹھا رکھے تھے، جاسوس جو ہے ان کی طرف سے سپائز ہوتے تھے. تو کہا بھی جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہ پتہ نہیں. کیا مطلب پتہ نہیں؟ اتنے پیسے ہم نے خرچ کیے، تم اتنے مدتوں سے وہاں پہ مہینوں سے کئی برس سے بیٹھے ہو اور تم کہہ رہے کہ جنازہ ہو گیا، صحیح ہو گیا، اور جنازہ پڑھایا کس نے؟ پتہ نہیں. کیا مطلب نہیں پتہ؟ کہیں پتہ نہیں کس نے جنازہ پڑھایا. کہ ان کے بھائی جعفر نے نہیں پڑھایا؟ کہ نہیں، وہ آئے تھے لیکن ایک بچہ آیا 5-6 برس کا، اس نے ابا میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ چچا جان پیچھے ہٹ جائیں، انا حق، میں زیادہ حقدار ہوں کہ یہ جنازہ پڑھاؤ. یہ کہا اور ان کو چچا کو پیچھے ہٹا دیا. بچے نے جنازہ پڑھایا. کہ بچے نے جنازہ پڑھایا؟ کہ بچے کی عربی کیسی تھی؟ کہ بے انتہا فصیح و بلیغ. کہ جنازہ کیسے پڑھایا؟ کہ ہم سے بہتر. ہمیں اتنی عربی نہیں آتی جیسے بچے کو آتی تھی. کہا عربی بھی صحیح آتی تھی؟ کہا ہاں. جنازہ بھی صحیح پڑھایا؟ کہا ہاں. کہا آئے کہاں سے تھے؟ کہا اسی گھر سے جہاں سے جنازہ آیا. کہا گئے کہاں؟ کہا اسی گھر میں واپس چلے گئے. معتمد عباسی نے کہا پورے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لو. اس نے پورے بٹالین بھیجا، فوج بھیجی، قبضے میں کر لو، تلاش کرو. گھر میں آئے، تلاش کیا. اب وہ فوج کہتی ہے کہ ہم نے ایک بچے کو سرداب میں جاتے دیکھا. جب سرداب کے اندر گئے تو کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کوئی نہیں ہے. وہیں سے غیبت صغرا شروع ہوتی ہے. 160 ہجری سے، 260 ہجری سے. عزیزان گرامی، یہ شیخ صدوق کا نظریہ ہے کہ امام غیبت میں انویزیبل ہے، یعنی نظر نہیں آتا. شیخ مفید کہتے ہیں نہیں، جب چاہے انویزیبل ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں جب چاہے نظر آئے، یعنی یہاں سے اگر گزرے تو جسے چاہیں گے نظر آئیں گے، جسے چاہیں گے نظر نہیں. کیا بات. میرا یہی ہے. جیسے ابتدائی علماء کہتے ہیں، شیخ صدوق کہتے ہیں انویزیبل، یعنی نظر نہیں آتے. امام نظر نہیں آتے. جیسے ملائکہ نظر نہیں آتے، جیسے جن نظر نہیں آتے، ویسے امام نظر نہیں آتے غیبت میں. شیخ مفید کا نظر ہے کہ نظر آتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جاتے. بعد والے علماء کہتے ہیں جسے چاہے نظر آئے، جسے چاہے نظر نہ آئے. اذان گرامی، 11ویں امام نے تعارف کروایا تھا. خاص خاص شیعہ آتے تھے تو کہتے تھے کہ جاؤ آج مجھے نہیں اپنے امام کو اپنا خمس. کہا مولا امام آپ نے کہا میں ہوں، میں 11واں ہوں، وہ 12ویں. تو کہا ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، سر پہ امامہ ہے، چہرے پہ نور ہے، ہیبت و جلال ہے. جب ہم جاتے تو بات کرتے. اب تفصیل میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا تھا 5 منٹ، بس 5 منٹ ہو گئے، 1 منٹ اور. یہاں تک ایک شیعہ کہتا ہے کہ مجھے 12ویں امام کا بے انتہا تجسس تھا. کہ میں پہنچا، دور سے آیا. جب پہنچا تو ایک مومن جو امام کے پاس خمس کا حساب کرنے جاتا تھا، اس شیعہ نے اتنا خمس تو کہا کہ آج میں نہیں، 12ویں امام تمہارے حساب کریں گے. میں گیا تو کہا دیکھا بہت ہی کم سے 4 یا 5 برس کے، اور انہوں نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں سب بتانا شروع کیا. کہ یہ خمس جس نے دیا ہے یہ 232 درہم. سبحان اللہ. کہ مولا اس نے 242 کہتے ہیں. امام نے کہا گنو جتنے میں نے کہے اتنے. گنے تو اتنے ہی تھے جتنے امام نے فرمایا. تو کہا کہ بھئی یہ واپس لے جانا، بغداد میں فلاں جگہ ایک بیوہ ہے، اس کو میری طرف سے دے دینا. باقی جو پیسے بچیں گے ایک یتیم بچہ ہے، اس کی تعلیم کے لیے دے دینا. امام نے باقاعدہ ایک ایک کا نام لے کے بتایا کون سے شہر میں کون سا شیعہ رہتا ہے. کہ مولا یہ آپ نام سے کیسے جانتے ہیں؟ کہ اگر میں ہی نہیں جانتا تو میرے شیعہ کیسے ہوئے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ میں جانتا ہوں وقت تمام ہو چکا ہے. اذان گرامی، امام اپنے ہر شیعہ کو اس کے نام سے، حسب نسب سے پہچانتے. ہر شیعہ، اسی لیے کبھی پریشان نہ ہو. ہر شیعہ کو جانتے ہیں. یہاں تک جب کسی نے 10ویں امام سے پیغام بھجوایا گیا، 7ویں امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا سے کہنا میرے لیے دعا کر دے، میں بہت پریشان ہوں. امام نے کہا جب واپس جانا اس سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں جو تم ہمیں پیغام بھجوا رہے ہیں. امام اپنے ایک ایک شیعہ کو جانتے ہیں، اپنے ایک ایک ماننے والے کو جانتے ہیں. تو جانے گرامی، امام نے حساب کیا، بتایا اور کہا یہ خمس واپس کر دینا، ہمیں نہیں چاہیے. کا مولا کیوں؟ کہ اس نے ہمارے ایک شیعہ کے پیسوں سے پیسے ہتھیا کے بھیجے ہیں، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا، اس کے واپس نہیں کرے گا، تب تک مجھے قبول نہیں. جانے گرامی، یہ امام علیہ السلام ایسے. تو 11ویں امام نے 12ویں امام کا تعارف کرا. بس میں وقت نہیں ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا. میں آج بیویوں کے بھی مسائل پڑھنا چاہتا تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی.
وقت بہت تیزی سے گزر گیا. میں مطالعے تو سوچ کے بہت کچھ آیا تھا لیکن سب پڑھ نہیں سکا. عزیزان گرامی، آخری دن ہے نا یہاں. بیویاں آج پہنچ رہی ہیں مدینے. آج تابوت بھی برآمد. جب بیویاں مدینے پہنچی تو جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینہ جدنا لا تقبلون، اے نانا کی شہر مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا. جب ہم گئے تھے بھائی ساتھ تھے، گودوں میں بچے تھے، لیکن اب ہم واپس آئے تو نہ بھائی ہے نہ بچے. اب ہمیں قبول نہ کرنا، ہم مر جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ جس سے ملیں گے وہ بیوی پوچھے گی عباس کہاں ہے. کوئی چھوٹی بچی پوچھے گی میرے بابا حسین کہاں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آخری میں نہ جانے ہم میں اگلے برس کون ہو کون. آج امام زمانہ کو پرسہ دیجیے گا. مولا آج آپ کی پھوپھیاں واپس مدینے آئی. مولا آج آپ یتیم ہو رہے ہیں. آئیں ذرا آنکھیں بند کر کے کچھ دیر سامرنا چلیے گا. پیش کروں آپ کی خدمت میں. جب 12ویں امام یتیم ہو رہے تھے نا تو مولا کی آنکھوں میں آنسو تھے. لیکن میں کہوں گا مولا ذرا کربلا آ کے دیکھیے. مولا آپ 5 برس کے ہیں، ایک 4 برس کی آپ کی پھوپھی ہے. مولا جب وہ یتیم ہوئی نا ان کی بالیاں اتارنے، مولا شمر ملعون نے انہیں تماچے مارے تھے. اجرکم اللہ. یتیموں کو کبھی تماچے نہیں مارے جاتے. اجرکم اللہ، اجرکم. رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آج جب بیویاں پہنچ رہی ہیں نا تو آئیں میں پورے پڑھنا چاہتا ہوں مسائل. جب بیویاں پہنچی مدینے تو ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے کہا ہمارے نانا کے شہر مدینہ ہم بڑے ہی غربت کے عالم میں آئے ہیں. جناب زینب کبریٰ نے مولا سجاد کو دیکھا کہ سید سجاد ہم پہلے نانا کے روضے پہ جانا چاہتے ہیں. مجھے گھر نہ لے جانا، میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں. مولا نے فرمایا ہاں پھوپھی اماں ہم پہلے میرے جد کے روضے پہ جائیں گے. لیکن پھر ساتھ ہی میں کہا اے بشیر ابن جذرم سے کہا جاؤ جا کے مدینے میں مسجد نبوی میں اعلان کر دو قتل الحسین بکربلا، حسین ابن علی کربلا میں مارے گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس نہیں. بشیر ممبر پہ کھڑے ہوئے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، اور بلند آواز سے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. بشیر نے نہیں کہا مدینے والوں، کہا یثرب والوں. پیغمبر سے پہلے مدینے کا نام تھا یثرب. کہا او یثرب والوں مدینہ نہ کہو، جس نبی کی وجہ سے مدینہ کہا تھا مسلمانوں نے اسی نبی کا نواسہ مار دیا. اجرکم اللہ. الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا. کہا یہ شہر جینے لائق نہیں رہا. قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے. مسجد نبوی کے ساتھ والا گھر جناب ام البنین کا تھا. مولا جی کا گھر تھا، وہاں جناب ام البنین تھی. بی بی کے کانوں میں آواز آئی کوئی حسین مارے گا. بی بی نے سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، اپنے پودے کو آواز دی فضل مجھے مسجد نبوی لے چل. بی بی مسجد آئی، بلند آواز سے سوال کیا بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر کو نہیں پتا بی بی کون ہے. تو بشیر نے ایک مرتبہ کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین. جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے. بی بی نے ایک مرتبہ بلند آواز سے روک کے سوال کیا بشیر میں کیسے مانوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر کو ابھی بھی نہیں معلوم کہ بی بی کون ہے. بشیر نے بڑے ادب سے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے. بی بی نے تیسرا سوال کیا بشیر میں کیسے مانوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا
عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے. بشیر نے جب یہ کہا تو جناب ام البنین نے اب اپنا تعارف کروایا. کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہے. بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکا. میں کیسے مان لوں عباس کو گرز لگا وہ گرز کو روک نہ سکا. اب بشیر نے بڑے ادب سے عرض کیا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آج رونے میں بخل نہ کیجیے آخری شب ہے. جناب ام البنین کے ہاتھ میں عصا تھا عصا گر گیا. بی بی زمین پہ بیٹھی ماتم کر ہائے عباس ہائے عباس. اب بشیر نے بڑے ادب سے سوال کیا بی بی اس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا. جناب ام البنین نے رو کے فرمایا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. بی بی کیا بات ہوئی. کہ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے اور اگر کسی کے بازو قلم ہو گئے اور وہ زمین پہ گرے اس کا چہرہ لگتا. بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی ہے میرا بیٹا گرا کیسے ہوا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس میں کوئی رونے میں بخل نہ کرے میرے ساتھ چلیے گا. ایک مرتبہ بیویوں نے جب اعلان سنا سب نے ساری بیویاں آنے لگی جنت فوراً مسجد نبوی میں. سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. اب ایک مرتبہ مولا سجاد اپنی پھوپھیوں کے ساتھ چلنے والے ہیں. کسی نے جا کے حضرت محمد حنفیہ کو بتایا جو شہر سے باہر تھے اے محمد حنفیہ آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آ گیا. یہ نہیں بتایا بھائی مارے گئے. بری خبر دینا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. اس نے بڑے آرام سے کہا آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آ گیا. حضرت محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں. وہ گھوڑے پہ سوار تھے. گھوڑے پہ فوراً سوار. کہا کس مقام پہ ہیں؟ کہا مدینے کے باہر اس مقام پہ. حضرت محمد حنفیہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسی مقام پہ گھوڑے کو لائے جہاں مولا سجاد بیویوں کے ساتھ تھے. اب میری طرف ضرور دیکھیے گا. حضرت محمد حنفیہ نے دیکھا مولا عباس کا علم مولا سجاد کے ہاتھوں میں. سر پہ کالا امامہ. حضرت محمد حنفیہ نے سوال پڑھوں مسائل یا نہ پڑھوں. جناب محمد حنفیہ نے ایک سوال کیا این این اخی الحسین میرا بھائی حسین کہاں. جناب محمد حنفیہ کو مولا سجاد نے جواب دیا چچا جان قد ذبح بکربلا آپ کے بھائی کربلا میں ذبح کر دیے گئے. جناب محمد حنفیہ کے آنسو بہنے لگے. بہت غیرت مند تھے. دوسرا سوال کیا میرا بھائی مارا گیا عباس کہاں تھا. کہ اگر حسین مارے گا عباس کہاں تھے. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے فرمایا چچا جان آپ کے بھائی عباس بھی مارے گئے. اب جناب محمد حنفیہ نے فرمایا کہ میں اور کچھ نہیں پوچھوں بس مجھے اتنا بتا دو میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئے. یہ بتاؤ علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا. مولا سجاد نے رو کے بلند آواز سے کہا چچا انہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جایا گیا. انہیں یزید جیسے شرابی کے دربار میں لایا گیا. میرے طرف دیکھیے گا حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے گر گئے. جیسے گرے نا مولا سجاد تیزی سے آگے بڑھے. چچا کے سر کو اٹھایا زانوں پہ رکھا. کہا چچا گھر چل کے روئیں گے. چچا حوصلہ کیجئے بھی گھر جاؤں گا. اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہیں گیا. کہا آپ کون ہیں مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں. مولا سجاد نے فرمایا چچا پہچانا نہیں. چچا میں سید سجاد انا علی بن حسین میں آپ کا بھتیجا علی بن حسین زین العابدین. جناب محمد حنفیہ نے فرمایا کہ سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں. یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی. مولا سجاد نے فرمایا کہ چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار.
چچا آپ نے صرف سنا گھوڑے کی پشت سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ یزید انگلیوں کے اشارے کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ ہائے آخری جملے سن لیجیے بس بھائی، میں اس سے پہلے کہ میں مولانا سجاد کے پورے مسائل پڑھوں، دو جملے مولانا حسن عسکری کی تابوت برآمد ہو رہا ہے، شاید میں نہ پڑھوں مدینے کے اور مسائل۔ چلیے گا ذرا میرے ساتھ، آپ جی بھر کے ماتم کریں گے، پرسہ دیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں تابوت بھی تیار ہے، علم مبارک بھی تیار ہے، شاید علم اسی لیے کہ مولانا سجاد علم لائے تھے۔ بس بھئی میں نہیں پڑھتا، بس ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک آدمی سے کہا تم آج جا رہے ہو لیکن جب اگلے ہفتے آؤ گے نا تو یہاں دیکھو گے رونا پیٹنا پڑا ہوگا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا مجھے زہر دے دیا جائے گا۔ کہا مولا آپ 28 برس کے جوان ہیں، کہا مجھے زہر دے دیا جائے گا۔ مولا کو جب معتمد عباسی ملعون نے زہر دیا نا تو مولا امام حسن عسکری علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا کیا حالت ہے؟ کہا میرا جگر بھول گیا، میرے اعضاء کے اندر سے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے بلایا 12ویں امام کو، کہا بیٹا خود میرا جنازہ پڑھائیے گا، میرا غسل و کفن خود کیجئے گا۔ میں تب دیکھے پھر کہا مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفنا دیجئے گا۔ 12ویں امام نے رونا شروع کیا، اپنے بابا کے سر کو زانوں پہ رکھا۔ ہر باپ چاہتا ہے جب میں دنیا سے جاؤں میرا سر بیٹے کی زانوں پہ جائے۔ ہائے مولا حسین، آپ کا سر کس کے زانوں پہ تھا؟ ہر شہید کا سر مولا نے اپنے زانوں پہ رکھا، حتی مولا عباس کا سر، لیکن ہائے مولا حسین نہیں، آپ کا بھی سر کسی کے زانوں پہ تھا۔ جانتے ہیں جناب سیدہ نے سر اٹھایا، میرے لال میں مدینے سے آ گئی ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے سن لیجئے، میں نے زحمت تمام کر دی۔ بس ایک مرتبہ امام زمانہ نے جنازہ پڑھایا، بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھایا، اپنے دادا کے پہلو میں رکھا اور ایک مرتبہ رو کے کہا بابا اب آپ کے بعد میں یتیم ہو گیا، بابا میں تنہا رہ گیا، میرا کوئی نہیں ہے۔ 12ویں امام آج رات رو رہے ہیں نا، یتیم ہو رہے ہیں، لیکن میں کہوں گا مولا آپ کی عظمت کو سلام، مولا آپ کی پھپھی کو تماچے لگے۔ بس بھئی تابوت برآمد ہو رہا ہے، ایک آخری منٹ کے آخری جملے سن لیجئے۔ جب جناب زینب پہنچی نا روضہ رسول پہ 8 ربیع الاول کو، تو بی بی نے بلند آواز سے رو کے کہا، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے روضہ رسول پہ، اندر نہیں گئے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے کہا یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی، نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، جب شمر نے سر سے امامہ اتارا، جب بالوں میں ہاتھ ڈالا، نانا جب خنجر چلایا، میں نے برقع کے دامن پھیلا کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ ایک سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے، ہائے حسین کہنے لگے۔ جب سب رو رہے تھے نا جناب زینب کی آواز دب گئی، بیوی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب سب روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے، رونا بند کر دیا تو بیوی نے ایک جملہ کہا، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے میری پشت پہ کتنے کوڑے مارے، نانا میں جب روتی تھی مجھے تالیاں مارے جاتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی تابوت آگیا، آپ بھی کھڑے ہو کے زیارت کریں گے یا حسین کہتے ہوئے، لیکن آئے ذرا 12ویں امام کو کہے مولا آج آپ یتیم ہو رہے ہیں، مولا آپ کے بابا کے روضے کو بھی ڈھایا گیا، مولا کربلا کو بھی ڈھایا گیا، مولا آپ کو آپ کے تمام اجداد کا پرسہ دینے آئے ہیں، ہائے حسین یا حسین۔ یا حسین
عسکری کا ہے تابوت یہ امام حسن 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 عسکری کا ہے جو فاطمہ کا لال ہے بے کالی کا ہے تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے جو فاطمہ کا لال ہے بے کالی کا ہے تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے تابوت یہ
عسکری کا ہے جو فاطمہ کا لال ہے بیٹا علی کا ہے تابوت یہ امام حسن عسکری 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 کا ہے دو مومنوں امام زمانہ کو تعزیت دو مومنوں امام زمانہ کو تعزیت روتی ہے آ کے جس کے لیے بابا ان کا ہے روتی ہے آ کے جس کے لیے بابا اس کا ہے تابوت یہ امام حسن عسکری کا ہے